السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کا موضوع میڈیا ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو بریکنگ نیوز نے جو ایک پوری دنیا میں ایک ایگزائٹی، بے چینی، ایک ذہنی تناؤ پیدا کر دی، یہ کیا بیماری ہے؟ میڈیا کا کام تو تھا کہ انفارمیشن دے، لوگوں کو باخبر رکھے، لوگوں کو اس قابل کرے کہ انہیں سمجھ آئے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک نئی بیماری جنم دے رہی ہے جو میڈیا نے پیدا کر دی ہے کہ جناب بریکنگ نیوز، ابھی کیا ہو رہا ہے، فوری کیا ہو رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ کیا ہو رہا ہے، ابھی بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز۔ اور بھائی بریکنگ نیوز کس چیز کی بریکنگ نیوز دینی ہے؟ آج کل جو ریسنٹلی جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ آپ فوراً ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں جی، اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اگلے 12 گھنٹے بڑے اہم ہیں، یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا، پھر ہوتا نہیں، پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا یوٹیوبر کلچر ہے اور جو بیس کمیونیکیشن کا کلچر ہے، اس نے بجائے انفارمیشن دینے کے میری رائے میں ایک ایگزائٹی پیدا کر دیا۔ میں چھوٹی سی ایک آپ کو اس کی ایگزامپل یوں دینا چاہ رہا ہوں کہ اب ایران کا وفد اس ویکینڈ پہ پاکستان میں آیا، ٹھیک ہے، یہ دوسرے دور کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مسقط بھی جانا ہے، انہوں نے رشیا بھی جانا ہے، پاکستان سے بھی ملنا ہے، اس کے بعد رشیا سے ان کو کچھ نہ کچھ لائن ملے گی، کچھ مسقط سے کسی سے ملیں گے، پھر اس کے بعد امریکن لوگ یہاں پہ آئیں گے، وہ پاکستان سے لگتا ہے اس وقت ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی۔ پاکستان ان کو بتائے گا کہ ایران کہاں پہ مان سکتا ہے، کہاں پہ نہیں مان سکتا۔ پھر وہ جو لوگ ہیں، جو امریکن وفد ہے، وہ امریکہ میں اپنی حکومت سے بات کرے گا، وہاں پہ نائب صدر بیٹھا ہوا ہے، وہ نائب صدر سے بات کرے گا، صدر 10,000 چیزیں دیکھے گا کہ اس کے ملک کو کیا مل رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، پھر جا کے کوئی پروسیس ہوگا، اس میں کوئی گارنٹی آئے گی۔ ڈیفینیٹلی یہ خبریں اچھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ خبریں اچھی ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بریکنگ نیوز کے کلچر سے ایک عجیب و غریب ایک ایگزائٹی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک زمانہ تھا، ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو گھروں میں کھانا پکتا تھا، ہمیں ایک پیشنس تھا، ہمیں ایک صبر تھا کہ ماں کھانا پکا رہی ہے، ٹائم لگے گا اور جب کھانا پک جائے گا ہم کھانا کھا لیں گے۔ یہ جو کلچر آ گیا نا، جو میکڈونلڈ کلچر کہ اے پیسے اے برگر تے کھا لو، وہ ایک ٹوٹل انسانی سائیکالوجی کو اس نے بدل دی ہے۔ وہ جو فاسٹ فوڈ کلچر ہے نا کہ آپ گاڑی کھولیں، فوراً وہ جائیں اپنا ڈرائیو وے میں جائیں، میں وہیں سے ہارن بجائیں، وہاں سے پیسے دیں اور ٹھکا ٹھک کر کے برگر لے لیں، مرغا لے لیں، کھا کے فوراً کھانا پینا ختم۔ تو میرا خیال ہے انسانی زندگی اس طرح نہیں ہے۔ یہ میڈیا نے یہ جو ایک عجیب ایگزائٹی پیدا کر دی ہے نا، یہ دیٹ مسٹ بی ٹیکن سیریس۔ اس پہ انسانوں کو سوچنا چاہیے، معاشروں کو سوچنا چاہیے، میڈیا کو سوچنا چاہیے، ریاستوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا یہ ایگزائٹی پیدا کر رہے ہیں۔ اب پاکستان سمیت پوری دنیا جو ہے، جب ایران کا پہلا وفد پاکستان آیا، اس وقت آیا جناب، پوری دنیا سے جہاز بھر کے آ جاتے ہیں صحافیوں کے کہ سب سے پہلے میں بتا دوں کیا ہونے لگا، صلح ہو گئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، بس بریکنگ نیوز کی ایگزائٹی ہے۔ اور بھائی کوئی عقل سے چیزیں چلتی ہیں۔ میں تھوڑی سی جو میں انفارمیشن کٹھی کی، میں حیران رہ گیا کہ امریکہ کی اور ایران کے درمیان جو اوباما جب صدر تھا امریکہ کا، اور جو ایران کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی ہے، جو ان کا معاہدہ ہوا تھا ایٹم بم پہ، اس کے لیے وہ 2013 میں شروع ہوئی تھی۔ تو 2013، 2014، 2015 میں جا کے 2 سال کے بعد جا کے ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے درمیان 5 ملاقاتیں ٹاپ کے ان کی لیڈرشپ کی تھی بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دا ٹاپ مطلب وائس پریزیڈنٹ لیول کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو میں پڑھ کے حیران رہ گیا، 18 ٹائم امریکن جس کو ہم وزیر خارجہ کہتے ہیں، وہاں پہ تو سیکٹری اپنا بولتے ہیں، تو وہ 18 ٹائم جان کیری تھا، اور ادھر جواد ظریف تھا ایران کا وزیر خارجہ۔ ان کی 11 ممالک میں 18 ملاقاتیں ہیں، 18 ان کی ملاقات ہوئی ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں یہ اپنا وزیر خارجہ لیول پہ 5 ٹاپ ملاقاتیں ہوئی ہیں، 2 سال سے زیادہ ٹائم ہے، پھر جا کے یہ اگریمنٹ ہوا۔ تو یہاں مسئلہ بنا جی، بریکنگ نیوز میں 24 گھنٹے میں سارا کچھ کرنا ہے، اگلا گھنٹہ بڑا اہم ہے، اگلے 12 گھنٹے بڑے اہم ہے۔ جہاز اتر گیا، اتر کے وہ آتے ہی مجھے بس وہ ایک شاٹ دے دے گا، مجھے بتا دے گا وار از فنش، جیت گیا، یہ ہو گیا پاکستان زبردست۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مشہور زمانہ کے اگریمنٹ ہوا تھا بٹوین اسرائیل اینڈ ایجپٹ، یہ 80s کی بات ہے، بڑا زمانہ تھا۔ اس میں جو میں نے ٹائم نکالا وہ نکلا 16 ماہ، 16 ماہ کی کنزیکٹیو کمیونیکیشن ہے، جس میں امریکہ انوالو ہے، امریکن پریزیڈنٹ انوالو ہے، اثر و رسوخ الزام، وہاں جا کے 14 ماہ کے بعد جا کے یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں ایک یہ بیماری آ گئی ہے بریکنگ نیوز کی۔ پھر اسی طرح آئرلینڈ کی ایک بہت بڑی ایک اسٹرگل تھی اگینسٹ یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ کہہ لیں، اپنا انگلستان کہہ لیں، برطانیہ کہہ لیں، برٹش راج کہہ لیں، تو وہ آئرلینڈ کے لوگوں کی ایک اسٹرگل تھی۔ اس کے لیے 21 ماہ ان دونوں ملکوں، ایک جو لوگ
جن کو پہلے یہ دہشت گرد کہتے تھے، جس طرح پاکستان میں مسئلے چلتے ہیں، انڈیا میں چلتے ہیں، تو آئرلینڈ وہ بم شم چلاتے رہتے تھے، انگلینڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی گڑبڑ رہتی تھی برطانیہ کے، وہ کہتے تھے ہم برطانوی نہیں ہیں، ہمارا ملک الگ کرو آئرلینڈ. تو وہ ہوتے ہوتے 21 ماہ کی ایک پروسیس تھا جس کو آپ کہہ لیں نیگوسیشن تھی، اس کے بعد جا کے یہ مسئلہ ان کا سالو ہوا. اسی طرح ویتنام بھی ایک امریکہ نے جب آکوپیشن کر لی، وہ لمبی کہانی ہے کہ ویتنام سیکنڈ ورلڈ وار میں جناب اپنا وہ اس پہ جو فرانس کی حکومت تھی، وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی تو امریکہ نے بڑا ایک اچھا فیصلہ کیا. ان کا نہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ویتنام آزاد ہوگا ہم اس کو واپس فرانس کو دیں گے. تو انہوں نے فرانس کے خلاف اپنی تحریک شروع کر دی، پھر فرانس کو مار پڑنا شروع کی، پھر امریکہ آگے آتے آتے 1968 میں امریکہ نے نیگوشیشن شروع کر دی ویتنام سے کہ بھائی ساڈی جان چھوڑو، اسی واپس جانا سی کسی کی لڑائی میں پھنس گئے. 1968 میں یہ نیگوشیشن شروع ہوئی، جب کہا کہ ختم کب ہوئی؟ 1973 میں امریکہ وہاں سے بھاگا ویتنام سے. 5 سال لگے نیگوشیشن کو کسی نتیجے پہ پہنچی ہے. 5 سال کا پروسیس ہے، یہ میں ویتنام کا بتا رہا ہوں. اور اسرائیل کی جو فلسطینیوں سے ریسنٹلی جو ہوئی ہے وہ بھی کئی مہینے لگے ہیں انڈر ہینڈ چھپ چھپا کے جو ہوئی ہیں. تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہائپ کریٹ کر دیتا نا میڈیا کہ جی بس بریکنگ نیوز آ گئی، ابھی یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے. یہ جو میکڈونلڈ اور یہ KFC کا جو کھانا آپ نے تیار کر دیا نا، یہ ایک ایگزائٹی پیدا کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ویور کو، عام شہری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایک پروسیس ہے، ایک ٹائم ہے، نیگوسیشن جو ہے ڈپلومیسی ہے، اس میں آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، لمٹس ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور بیماری پیدا ہوگی ہے، اس میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمران بھی شامل ہیں، وہ بھی میڈیا کے ساتھ ایک قسم کا نا مل کے اپنی عوام کو، جو عام شہری کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ بمبارڈمنٹ شروع کرتے ہیں. اور ٹویٹ ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ لاجیکل نہیں ہوتی، وہ ڈپلومیٹک نہیں ہوتی، وہ سینسیبل نہیں ہوتی، اس میں ایک ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کا ایموشن اٹھانا ہوتا ہے کہ جی جیت گیا، مارتا کٹتا ہم چھوڑیں گے نہیں. جس طرح ٹرمپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں، اور بس ختم ایران 5 منٹ میں ختم، سویلائزیشن کا اخیرلا دن ہے. تو یہ جو رومانس ہے یہ بیسیکلی ایک سٹوری ٹیلنگ ہے جس میں آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بھیجتے ہیں، لوگوں کو ایموشن بھیجتے ہیں. وہ لوگ جو سننا چاہ رہے ہیں، اب فرق کیا ہے کہ بریکنگ نیوز کا اور ریئل نیوز کا فرق کیا ہے؟ ریئل نیوز یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سچ ہے، کیا حقیقت ہے. اور بریکنگ نیوز میں آپ ایموشن ڈالتے ہیں کہ لوگ سننا کیا چاہ رہے ہیں. تو جب جرنلزم اس فلسفے پہ آ جائے گا کہ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، اور جرنلسٹ جو رپورٹر ہے، جو اینالسٹ ہے، جو یوٹیوبر ہے، یہ سارے جو انفارمیشن پرووائڈر ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جناب جلدی جلدی بتا دو، بس ایک سرخی بتا دو کہ ایران جیت گیا، امریکہ تباہ ہو گیا، اسرائیل فنا ہو گیا، بھارت کی دنیا ختم ہو گئی، مودی مر گیا. مطلب آپ ایکسٹریم پہ جا کے بات کرتے ہیں، صرف وہ ٹکر چلا کے، ٹھیک ہے آپ تو ڈالر بنا لیتے ہیں آپ انفارمیشن، مگر جو لوگوں میں ایک ایگزائٹی پیدا ہوتی ہے، جو اس کا سائیڈ افیکٹ آتا ہے جب وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اس کی ایک اور میں بڑی مزیدار اگزامپل دوں گا. اب پاکستانی جا کے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، شہین یہ کر دیں گے، شہین مت مار دیں گے، انڈین سورماؤں کو نانی یاد کرا دیں گے، مارا ماری ہوگی، فلانا مارا بیٹسمین کا بلہ چلا تو پورا انڈیا رو پڑے گا. لو جی صبح میچ ہوتا ہے تو پہلے اوور میں 3 جب ووٹ ہوتے ہیں تو لوگ ٹی وی بند کر کے ٹی وی بن رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے جی میں نے اپنا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میں تو اب پاکستان کا میچ ہی کبھی نہیں دیکھوں گا. تو میڈیا اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے 4 پیسے بنانے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے. وہ ہائپ انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا دس از جرنلزم. ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا، ایز اے ورکنگ جرنلسٹ، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے یہی سیکھا کہ انفارمیشن پرووائڈنگ آپ نے وہ کرنی ہے جو ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ اس میں ایموشن ڈالنا شروع کر دیں گے، جذباتیت ڈالنا شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ریلیف تو دے رہے ہیں مگر وہ جعلی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور تھوڑے ٹائم کے لیے. اور وہی ہونا شروع ہو گیا. اب ایران کی جو جنگ ہے اس میں ایک بڑی ہائپ آئی ہے، پاکستان کا کریڈٹ ہے، سچ ہے، پاکستان کی عزت بڑی ہے، سچ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام گیا ہے، سچ ہے. فیلڈ مارشل کو کوئی جانتا نہیں تھا جنرل منیر کو، آج وہ دنیا کا ٹاپ ہیرو بنا ہوا ہے، یہ بھی سچ ہے. شہباز شریف کے مسئلے نہیں ختم ہوتے تھے، کبھی اس پہ فرد جرم لگ رہی ہے، کبھی فلانا فراڈ کا کیس بنا ہے، کبھی اپوزیشن میں جا رہا ہے، کبھی اس کو کینسر ہوا ہے، کبھی علاج کرا رہا ہے، آج وہ دنیا کا لیڈر بنا ہوا ہے، یہ بھی سچ ہے. ساغدار بھی لیڈر بنا ہے. تو یہ سارے سچ ہے، مگر جو نیچرل بات ہے کہ یہ پاکستان کا رول ہے، اس کے لیے ایک پیشنس کی ضرورت ہے، ایک ٹائم کی ضرورت ہے. اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے بس ہائپ کریٹ کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو مختصر جو اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ویور کو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نارمل رہیں،
میڈیا کا یہ کام ہے، وہ اپنے چار پیسے بنانے کے لیے ہائپ کریٹ کرتا ہے، ایموشن کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کی زد میں آئیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹس یہ ہوگا کہ جب آپ انفارمیشن لے کے جتنا ہائی ہوں گے، جتنا آپ اوپر جائیں گے، اسی طرح آپ نیچے آئیں گے. تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ آپ منٹ میں تولا منٹ میں پاشا، دس از ناٹ جرنلزم. جرنلزم یہی ہے کہ یہ صورتحال ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے اور یہ سپیڈ ہے. تو ہمارے ہاں میں CNN بھی دیکھا ہے، باہر کی دنیا بھی دیکھی ہے، وہ تھوڑی سی ہم سے کم ہے، مگر ان کے اندر بھی یہی ہے. یہ سب سے زیادہ بیماری انڈین میڈیا میں، انڈین بیماری جو انہوں نے اپنے 1.5 ارب انسان کو لگا دی نا، پھاڑ لو ڈال دیا، تباہ ہو گیا. اب ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. ان کے مطابق کراچی میں قبضہ کر لیا تھا انڈین نیوی نے، لاہور تباہ ہو گیا تھا. مطلب پنڈی میں، اسلام آباد میں پاسن کی حکومت ختم ہو گئی تھی، یہ پچھلے سال کی میں بات کر. اب اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں، انڈین کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے میڈیا کی. تو اس کے پیچھے جو پوائنٹ تھا وہ وہی ریٹنگ ہے، وہی پیسے بنانے کی دعا ہے. تو میری یہی کنکلوژن ہے کہ اگر میڈیا نہیں بدلتا تو کم از کم سننے والے جو ویور ہیں، جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میڈیا جہاں پہ ایموشن لے کے آئے، جہاں پہ وشفل تھنکنگ لے کے آئے، خواہشیں لے کے آئے، رنگ بازی لوری کہتے ہیں جس کو، وہ لے کے آئے تو اس کو ڈسکریج کریں. اس طرح اگر آپ ذہنی طور پہ اگر اپنے آپ کو نارمل رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس بریکنگ نیوز بیماری سے دور رہیں.